اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ محترم سامعین و سامعات، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ دروس میں، سورہ زمر کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات توحید پر اور تقاضے توحید پر بہت ہی بہتر انداز میں، اور پھر قرآن سے زیادہ بہتر انداز کس کا ہو سکتا ہے، مختلف پیرائے میں مختلف قسم کی دلائل کے ساتھ
بات رکھتا ہے قرآن، کبھی لاجک عقلی دلیل کے ساتھ بات رکھتا ہے، تو کبھی تاریخی دلائل کی روشنی میں بات رکھتا ہے، کبھی اس وسیع کائنات میں اللہ رب العالمین کی ذات پہ دلالت کرنے والے بے شمار دلائل میں سے چند دلائل کا ذکر کر کے بات رکھتا ہے، تو کبھی انسان کی تخلیق میں چھپی ہوئی دلائل اس کی روشنی میں بات رکھتا ہے۔ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں، آئیے ہم ان تلاوت شدہ آیتوں کو ذرا مزید تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرما رہا ہے کہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ محترم سامعین، جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو مصائب کے بیچ میں پاتا ہے اور دنیا کے اسباب اس کے سامنے نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے سارے اسباب سے وہ کٹ جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہلاکت کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اس کی نفس سے آواز آتی ہے، اس کی فطرت سے آواز آتی ہے، اس کے شعور سے آواز آتی ہے، وہی آواز کہ جو فطرت میں اللہ رب العالمین نے اس کے فطرت میں ڈال دیا تھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت کہ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا تھا تو پوچھا الست بربکم قالوا بلا، تو یہ فطرت کی تو جب یہ حالات اس طرح کے حالات میں جب انسان گر جاتا ہے اور دنیا کے سارے اسباب اس سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس کی فطرت پر، اس کے نفس پر، اس کے شعور پر پڑے ہوئے گمراہی اور شرک کے جو سمیک پردے ہیں وہ سب چاک ہو جاتے ہیں اور اندر سے پھر وہ توحید کی بات آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم اذا خوله دعا ربه منیبا الیہ، کہ وہ اپنے رب کو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے، یعنی اس وقت اسے یہ بات باور ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے، لہذا وہی صرف وہی معبود ہے اور وہی ایک ہستی ہے جو اسے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس دلیل کو قرآن میں بار بار فرماتا ہے، اس دلیل کے ذریعے مشرکین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس میں فرماتا ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ فرما رہا ہے اللہ کہ وہ اللہ ہے، اے لوگو، وہ اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، جو تمہیں لینڈ پر اور اوشن میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں شپ میں ہوتے ہو، سمندر میں شپ میں ہوتے ہو، کشتی میں ہوتے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کو بریح طیبہ، بہترین ہوائیں، لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے وہ لے کر کشتی کو لے کر وہ ہوا چلتی ہے اور وہ لوگ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے
اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ تو اس وقت وہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر، تمام معبودان کو چھوڑ کر، خالص نیتوں کے ساتھ صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، علی الفطرہ۔ یہ کون سی فطرہ؟ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ فطرت ہے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے جو خود انسان کے اپنے نفس کے اندر موجود ہے۔ کس بات پر؟ اللہ رب العالمین کی ذات یکتا پر۔ اللہ اس بات پر کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یگانہ و یکتا ہے، توحید کے اس بات کی دلیل۔ اس کے بعد اس کا رویہ یہ ہے، مشرکین کا رویہ یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا سورہ یونس میں پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فلما انجاہم، پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ بچا لیتا ہے تو وہ پھر اپنی سرکشی پہ لوٹ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد دیکھیے کس طرح سے مخاطب کرتا ہے، کس طرح سے مخاطب فرما رہا ہے اپنے بندوں کو، کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، یہ سرکشی، یہ تمہاری روش تمہارا جان لے لے گی، تمہیں تباہ کر دینے والی ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزے فائدے کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، یہ زندگی بھی فانی ہے، اور پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، ثم الینا مرجعکم، پھر تو تم ہمارے ہی پاس آنے والے ہو۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، اور یہ حقیقت ہے تمہاری زندگی کی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انسان کے لیے کہ تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کے یہاں ہی ہے، تمہاری جو آخری منزل ہے وہ اللہ ہے، تمہیں وہیں پہنچنا ہے، تمہیں وہیں جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح قدحا، انک کادح قدحا فملاقی، تو کشا کھچا اللہ رب العالمین کی طرف آ رہا ہے، فملاقی، اور پھر تم اس سے ملنے والا ہے۔ یہ دس از دا فائنل ڈیسٹینیشن، یہ تمہارا ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا تو خیر شاید غالباً کافی دنوں تک رہے، تم تو بہت پہلے ختم ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو یہ اس بات توحید پہ اور تردید شرک پہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل جو خود انسان کے اندر ہے۔ یہاں پر انسان سے مراد مشرکین ہے۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ
وجعل للہ اندادا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بجائے دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بجائے دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے نظر و نیاز سے نوازتے ہیں. یہ ہے تو یہ کرتے ہیں لیضل عن سبیلہ. اس بات پر وہ اکتفا نہیں کرتے کہ وہ خود گمراہی میں ہے، خود وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں مصیبت میں، فلاں وقت میں، فلاں مصیبت میں جب میں گر گیا تھا تو مجھے فلاں نے، فلاں بزرگ نے، فلاں اہل قبر نے، فلاں دیوی دیوتا نے، فلاں نے ہمیں، جو میرے معبود ہیں انہوں نے ہمیں اس سے بچایا. تو یہ جان بوجھ کر وہ لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. تصور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کے بعد بڑے سخت انداز میں فرما رہا ہے، قل تمتع بکفرک قلیلا. کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار و مشرکین سے کہو تمتع بکفرک قلیلا، کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے. انک من اصحاب النار، تھوڑے دن تم اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، مزے لے لے. دندناتے جو پھر رہے ہیں آج، ہم دیکھتے ہیں کفر و مشرکین کو، آج دیکھیے یہ دندناتے پھرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین عزیز ہے اور قہار ہے، یہ پوری سلطنت اللہ کی ہے اور یہ خلائق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل تمتع بکفرک قلیلا، تو تم کفر سے تھوڑے دنوں فائدہ اٹھا لو، تم تو آگ کے ایندھن بننے والے ہو، تم آگ کے ایندھن بننے والے ہو. یعنی یہ کہ یہ انسان ہے، انسان تو کہیں بھاگ نہیں سکتا، تو کہیں جا نہیں سکتا. تم اگر جا سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو اللہ سے، تو اس دنیا اور آسمان کی حدود سے، سرحدوں سے تو باہر نکل جاؤ، باہر نکل کر کے دکھاؤ. یا معشر الانس والجن، یا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن اور انس کے گروہ، اے جناتوں اور انسانوں، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے زبردست طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس طاقت سے کسی کو نواز دے، اس کی توفیق ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. تو اور اگر انسان ان حدود سے، زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل بھی جائے تو پھر یہاں سے بھاگ کر جس حدود میں وہ جائے گا، وہ حدود بھی اللہ کے، وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سرحدوں سے وہ باہر نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے کہ تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر سے تھوڑے دنوں کے لیے تو فائدہ اٹھا لو. انک من اصحاب النار، تم اہل نار میں سے ہو، تم دوزخ میں جانے والے ہو. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے؟ یعنی یہ لوگ جو جب کسی مصیبت میں جب پھنس جاتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے، آفتوں میں گر جاتے ہیں، تو اس وقت تمام اپنے معبودان کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب اللہ کی نعمت انہیں آ لیتی ہے، اللہ جب اسے بچا دیتا ہے، اللہ کی رحمت اسے بچا لیتی ہے اس مصیبت سے،
تو پھر اس کا یہ رویہ، اس کا روش یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کفر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو یہ بہتر ہے، یہ لوگ بہتر ہیں، یا اس شخص کی مثال، وہ شخص بہتر ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ شخص بہتر ہے جو مطیع فرمان ہے، جس کا حال یہ ہے کہ وہ راتوں میں سجدے میں ہوتے ہیں اور رکوع میں ہوتے ہیں، آخرت سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، حشر کے دن سے، آخرت سے، حساب و کتاب سے، جنت و جہنم میں جب انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو حصوں میں بٹ جائیں گے لوگ، ایک اہل جنت اور دوسرے اہل نار، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اور وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ تو یہ مقابلہ ہے، یہ کمپیریزن ہے، یہ کمپیریزن ہے دو طرح کے انسانوں کے درمیان، ایک وہ گروپ، وہ لوگ کہ جب ان کے اوپر برے وقت آن پڑتے ہیں، جب وہ مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں خالص نیتوں کے ساتھ، اور جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر وہ شرک کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کی زندگی کا مقصود اللہ رب العالمین کی رضا ہے، جو توحید پر ایمان لاتے ہیں اور تقاضے توحید کو پورا کرنے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تقاضے توحید کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ تو جو توحید پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کی بندگی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ہی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی ہی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ راتوں میں سجدوں میں ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے فرما رہا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہو کہ جو جاننے والے ہیں وہ اور نہ جاننے والے ہیں وہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں لت پت رہتے ہیں، صرف جب وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، آفت انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، تو پھر اس کی فطرت کی آواز آتی ہے، اور فطرت پر پڑے ہوئے کفر و شرک کے پردے سب چاک ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے آواز آتی ہے، اور پھر وہ اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اسے بچا لیتی ہے، تو پھر وہ شرک کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کہو وہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، خواہ وہ بڑی ڈگریوں والے ہوں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں ان کے پاس ہوں، وہ ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، اسکالرز ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ اتنے بڑے ہوں کہ بڑے بڑے کتب خانے کیوں نہ وہ چاٹ رکھے ہوں، اور بڑی بڑی کتابیں کیوں نہ لکھ رکھی ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بے علم ہے، یہ بے علم ہے۔ اور جو دوسرے گروہ کے لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو اختیار کیا، اور اس کے بعد تقاضے توحید یعنی اللہ کی بندگی کو اختیار کیا، جن کی زندگی کا مقصود اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہے، انہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ جاننے والے لوگ ہیں۔
خواہ وہ بالکل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جاننے والے ہیں۔ اللہ قرآن یہ فیصلہ فرماتا ہے، یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ حقیقت کا علم، حقیقت کا علم اور اس کے مطابق عمل۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، تین چیزیں بڑی اہم ہیں، تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکے ہو، اب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھ چکے ہوں، بہت بڑے اسکالر آپ کہلاتے ہوں، لیکن اگر آپ توحید سے دور ہیں اور اللہ کی بندگی سے دور ہیں تو اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، خالق کائنات کی نظر میں آپ عالم نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جو زندگی کی حقیقت سے واقف نہ ہو اور جو دنیا کی حقیقت سے واقف نہ ہو، جس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ساری دنیا کی کتابیں، کتب خانے وہ کیوں نہ چاٹ چکے ہوں، لیکن انہیں یہ خبر نہ ہوئی ہو، یہ وہ نہ جانتا ہو کہ خود جو اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی کا ادیشیہ کیا ہے، اس کی زندگی کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، why he has been created، وہ کیوں، اس کی تخلیق کیوں ہوئی ہے۔ جب یہ نہیں جانتا ہے تو وہ کیا عالم ہے؟ وہ کیسا عالم ہے؟ وہ تو اپنی زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، وہ یہ نہیں جانتا کہ اس دنیا اور اس زندگی کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی دنیا ہے، وہ دنیا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ The life hereafter that has no end at all، everlasting life، اسے یہ پتا نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر اسے خود اپنی زندگی کی حقیقت کا پتہ نہ ہوا، اپنی زندگی کے مقصد کا علم نہ ہوا اسے، اور اپنے خالق کو نہیں پہچانا، وہ جس نے اسے اس کی تخلیق کی، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے مالک اور اپنے معبود سے وہ بے بہرہ رہا، تو قرآن فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اہل ایمان ہیں، خواہ وہ امی کیوں نہ ہو، بالکل ان پڑھ کیوں نہ ہو، لیکن وہ عالم ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں، اپنے رب سے وہ دور نہیں ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کو بنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ انسان اولو الالباب ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تو مطلوب یہ ہے انسان سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی یہ جو کائنات ہے، تخلیقات ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر دلالت کرنے والے بے شمار نشانی، ان نشانیوں پر وہ غور کرے اور اللہ تک پہنچے۔ اس کے نفس میں، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کے نفس، اس کی فطرت میں توحید موجود ہے، الست بربکم قالوا بلا، اور یہ بات پھر کبھی کبھی دنیا میں حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جب وہ مصیبت میں انسان گر جاتا ہے، یہ کفر و مشرکین، تو پھر اس کی فطرت سے، اس کے شعور سے، اس کے نفس سے وہ بات نکل آتی ہے، وہ توحید کی بات نکل آتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مطلوب یہ ہے کہ وہ عقل استعمال کرے۔ اللہ نے عقل اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم نے جن باتوں پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم اسی پر چلتے رہیں گے، اندھے بہرے چلتے رہیں گے، آنکھوں کو بند کر کے چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین جو قرآن کو نازل فرمایا، اس میں غور کرنے کے لیے کہا افلا یتدبر القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا وہ قرآن میں وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان ہے، انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہترین چیز اسے عطا فرمائی ہے، عقل،
تو وہ عقل کا استعمال کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہو میرے اس بندوں سے، قل یا عباد الذین آمنوا، اے لوگو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے میں بار بار بتاتا ہوں کہ تقوی ہی ایمان کی روح ہے، تقوی ہی بندگی کی روح ہے۔ جتنے بھی یہ فرائض ہیں، جو بھی عبادات ہیں، ان کا مقصود دل میں تقوی پیدا کرنا ہے، ایمان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو ایمان میں زندگی پیدا نہیں ہوگی، اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو بندگی میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی، بندگی میں جو زندگی پیدا ہونی چاہیے وہ زندگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو حلاوت الایمان، ایمان کی جو مٹھاس ہے، وہ مٹھاس انسان اس کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ تو تقوی جب پیدا ہوتا ہے تو انسان ایمان کے مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے، پھر بندگی میں اسے مزہ آتا ہے۔ بہت سے ایسے بندے ہیں جس کے تعلق سے ابھی جو آیت ہے اس میں آئی کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو راتوں کی ساعتوں میں وہ رکوع و سجود میں ہوتے ہیں۔ تو کیوں رکوع و سجود میں ہوتے ہیں؟ وہ ایمان کی لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی لذت جب وہ اٹھتے ہیں راتوں میں اور اللہ کی حضور وہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ یہی حلاوت الایمان ہے جو تقوی کے بغیر ممکن نہیں۔ تقوی کیا ہے میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں۔ تقوی اللہ سے تعلق کا نام ہے، تقوی اللہ سے محبت کا نام ہے، تقوی اللہ پر بھروسے کا نام ہے، تقوی اللہ سے امید رکھنے کا نام ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اور جب یہ تقوی دل میں پیدا ہو جائے تو وہ ظہور اس کا کیسے ہوتا ہے؟ ظہور ایسے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے اللہ کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہم اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی محسوس کرتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے، اسے اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ تو یہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان لانے والے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کی پوری بندگی اختیار کرو۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے ان بندوں سے، اور بین السطور بٹوین دا سینٹنسز کفار و مشرکین بھی مخاطب ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے انجام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بہتر رویہ اختیار کیا، جو لوگ اس دنیا میں توحید اور تقاضے توحید کو اختیار کیا، توحید اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بندگی کو اپنی زندگی کا رویے کے طور پر اسے اختیار کر لیا، تمام نظام ہائے زندگی کا انکار کر کے صرف اسلام کو اس نے ایکسپٹ کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اور نیک اعمال کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے حسنہ ہے، حسنہ یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے اچھائی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی و کامرانی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اے ایمان والو،
اگر تمہارے لیے ایمان کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اے ایمان والو، اگر تمہارے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ زندگی کا جو مطلوب و مقصود ہے اللہ کی رضا، جو بندگی کے اللہ کی بندگی کے بغیر ممکن نہیں، تو اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ اگر تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، زمین کے کسی خطے میں، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسا جب ہو جائے، زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ یعنی ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ہزاروں مفادات ہیں، ہم صبح و شام اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاتے ہیں، ہم بازار میں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے پاتے ہیں، کورٹ کچہری میں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے پاتے ہیں، مختلف قسم کے دنیاوی فائدے جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہاں ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، آپ دیکھا، آپ ابھی ذی الحجہ قریب ہے، حج کے ایام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یاد کیجئے، اور گزشتہ کل آپ نے بہت تفصیل سے ان کی گفتگو سنی، کیا کیسی عظیمت کا وہ چٹان، عظیمت کا وہ پہاڑ، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، لیکن ایمان کا سودا کیا نہیں۔ جب مکہ کی زمین اہل ایمان پر تنگ ہو گئی، ایمان کے ساتھ جینا مشکل ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ تو مسلمانوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اپنی رشتہ داری سب چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، ایمان ایک طرف اور ساری نعمتیں ایک طرف۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس نعمت کے عوض ایمان کی نعمت کا سودا کیا جا سکے، لہذا ساری چیزوں کو چھوڑ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ زمین، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ایمان کے ساتھ جینا مشکل ہو جائے تو وہاں سے رخصت ہو جاؤ، ہجرت کرو، کیونکہ ایمان، جو ایک صاحب ایمان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کل ان صلاتی، کہو میری نماز اور میری تمام تر مراسم عبودیت، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی حق نہیں ادا ہو رہا ہے، و مماتی، تو میری موت للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے، یہ ہے وہ بندگی جو مطلوب ہے۔ اور لہذا جو لوگ ہجرت کر جائیں تو وہ اس حسنہ، جو کامیابی اور کامرانی کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ اس کے مستحق ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اپنی ایمان کے ساتھ اس جگہ پہ رہیں اور مصائب جھیلتے رہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، ہجرت نہ کریں لیکن وہیں پر رہیں، لیکن اللہ کی دعوت دین کی خاطر رہیں، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے انعامات کے مستحق قرار پائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب ڈاکٹر العالمین समापनतिर आउँदै गर्नु होला। اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ گویا یہ جو دین کا راستہ ہے، گویا یہ ایمان کا راستہ ہے، وہ ایمان کا راستہ، دین کا راستہ بہت آسان نہیں ہے، پھولوں کا سیج نہیں ہے، کانٹوں سے بھرا یہ راستہ ہے، مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تو جو اہل ایمان، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا ہوگا، جو ایمان پر قائم رہیں گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جو صبر ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا
کہ اس کا اتنا صبر ملے گا, اتنا گنا ثواب اور اتنا گنا اجر ملے گا, نہیں, کہا بغیر حساب. تو آپ دیکھیے کوئی کسی بھی چیز کا اندازہ اس ہستی, اس شخصیت کی لیول سے لگایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کا کے لیے جو اجر ہے وہ بے حساب ہے, تو آپ لیٹ یو امیجن, آپ امیجن کریں, یو ول ناٹ ریچ, آپ پہنچ نہیں پاؤ گے بغیر حساب. تو یہ ہے بدلہ, یہ ہے بدلہ اہل ایمان کا. تو جنہیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے, جو سمجھ لیتے ہیں زندگی کی حقیقت, دنیا کی حقیقت, جو سمجھ لیتے ہیں, جب اللہ رب العالمین کو پہچان لیتے ہیں, تو پھر یہ پوری دنیا, یہ ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں ایمان کے سامنے. ایمان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے. اللہ رب العالمین قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, قرآن کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے, اور قرآن کے اپنے بندوں تک پہنچانے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے. اور جو آخری بات, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو آخری بات زبان سے ادا ہو, اللہ یہ توفیق دے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب, خیر الجزا. اگر کسی صاحب کے کچھ سوالات ہوں تو تھوڑا سا وقت ہے 5 منٹ کا. ہمارے مرشد بھائی موجود ہیں گروپ میں, مرشد بھائی موجود ہیں؟ نہیں ہے. مرشد بھائی کا گزشتہ درس میں سوال تھا, خیر انشاءاللہ پھر وہ کسی درس میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. تو اگر کوئی سوال ہو تو رکھیں. ملکہ بھائی لوگ بیٹھے ہیں, کچھ بول دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال تو نہیں ہے, البتہ ہمارے عتیق صاحب اور ناصر بابو, مولانا اور ہمارے فیاض صاحب پوری جمعیت کے ساتھ ماشاء اللہ درس سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جزائے خیر سے نوازے. سارے لوگوں کا نورانی چہرہ سامنے آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. پوچھ لیجیے آج ہم لوگ کا درس قرآن کا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی, کسی بھائی نے یہ نہیں کہا کہ فلاحی صاحب خود بھی نورانی چہرے کے ساتھ بڑے دنوں کے بعد اپنا دیدار کرائے ہیں, ان کا بھی استقبال کرتے ہیں, یہ کسی نے نہیں کہا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. دیکھیے, اور جس نے کہا اس نے بہت اچھا کہا, امیر جماعت نے کہہ دیا, ہم سارے لوگوں کی طرف سے ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ماشاء اللہ, سارے بھائیوں کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو حفظ و امان میں رکھے. اور گزارش یہ ہے کہ جماعت کی جانب سے یہ درس قرآن کا حلقہ یا اور دیگر پروگرام کے جو حلقے لگ رہے ہیں آن لائن, اس میں ہم تمام لوگ جڑے رہیں. انشاءاللہ ایمان کی تازگی ہوتی رہے گی اور جماعت سے وابستگی بھی مضبوط ہوگی, اور تربیتی پہلو سے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو نکھار سکیں گے انشاءاللہ. اکبر صاحب کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں میں کہ آپ نے آج بہترین درس پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں اپنے سینوں سے لگانے اور ان کی آیات پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آمین.
تو اب ریکارڈنگ بند کر دی جائے, اگر برادران موجود رہیں گفتگو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ریکارڈنگ بند کر دی جائے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر جماعت اور ڈاکٹر شبیر محمد صاحب اور ہمارے رسول فلاحی صاحب کا چہرہ نظر آیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور بزرگ سنسری سے نظر آئے, نمائندگی ہو گئی الحمدللہ. یہ کون تھے؟ مولانا تفضل حسین فلاحی اور ندوی صاحب. جی مجھے نمائندگی ہو گئی آواز سنسری سے. ماشاء اللہ. جی